بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، آج میں بہت اہم موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ موضوع ایک گھر کا نہیں ہے، یہ گھر گھر کا ہے۔ میرے پاس زیادہ تر لوگوں کا یہ تقاضا رہتا ہے کہ کچھ ایسا عمل ہو، کچھ ایسا طریقہ کار ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا گھر محفوظ ہو جائے۔ خود کو تو بندہ محفوظ کر لیتا ہے، خود کا حصار کر لیا، محفوظ ہو گئے۔ کچھ ایسی تسبیحات ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، مگر گھر کے جو دوسرے افراد ہیں، جن میں بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، ان سب کو کیسے محفوظ کیا جائے، یا پورے گھر کو کیسے محفوظ کیا جائے، یہ ایک بہت اہم چیز تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ایک ایسا عمل میں بتا دوں کہ جس کے کرنے سے آپ کا پورا گھر جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ عمل بھی انتہائی مختصر سا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی بالکل جو ہے نا وہ بالکل آسان ہے۔ ایسا اگر آپ کر لیں گے تو اس سے آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ شیطانی عملیات ہوں، یا شیطانی جنات ہوں، یا اور کچھ ایسے جو عوارض ہیں وہ ہوں، وہ آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کا گھر جو ہے نا وہ ایک بالکل پرسکون گھر ہو جائے گا، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ وہ گھر کہ جس گھر میں آپ کا دل نہیں لگتا، گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوک جھونک رہتی ہے، یا گھر میں انجانی سی پریشانی رہتی ہے، گھر میں بیماری رہتی ہے، تو یہ عمل کرنے سے آپ ان تمام باتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ یہ عمل میرا آج کا نہیں ہے، کوئی 20 سال کا یہ عمل ہے کہ جو میں مختلف لوگوں کو دیتا بھی ہوں، طریقہ کار بھی بتاتا ہوں، کیونکہ اپنا جو مقصد ہے وہ ہے فلاح انسانیت، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی بے لوث خدمت کی جائے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ عمل کیوں نہ میں اپنے تمام وہ ناظرین کہ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو 4 عدد کیل لینے ہیں۔ کیل سٹیل کے ہو جائیں یا دوسرے ہو جائیں، وہ 4 ہوں، بلکہ یہ آپ خیال کر لیں کہ آپ کے گھر میں کونے کتنے ہیں۔ مطلب اگر مربع ٹائپ ہے گھر ہے تو ظاہری بات ہے اس کے 4 کونے ہوں گے، مگر اگر اس میں کوئی کون نکلی ہوئی ہے، ایک سائڈ کو ہے، مثلث ٹائپ ہے، تو پھر آپ یہ کریں گے کہ پھر ان کونوں کے حساب سے وہ کیل آپ لے لیں گے۔ وہ کیل 3 ہوں، 5 ہوں، 4 ہوں، وہ آپ نے خود تجویز کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں کتنے کیل کی ضرورت ہے، اتنے آپ لے لیں۔ ان کیلوں کو اپنے پاس رکھ لیں اور خود وضو کر لیں۔ خود وضو کرنے کے بعد آپ بالکل پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ جہاں بھی آپ نے بیٹھنا ہے وہ جگہ بالکل پرسکون ہونی چاہیے، اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار۔ 11 بار پڑھنے کے بعد ان کیل جو آپ نے سامنے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ دم کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ تو سورہ طارق 30ویں پارے میں ہے، اس کی آخری آیات ہے، انہم یکیدون کیدا واقید کیدا ومہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ آیات ہیں، ان کو آپ نے اب ایک کیل پہ 21 بار پڑھنا ہے، اور ایک کیل کو پکڑنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ دم کرنا ہے اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔
جب اسی طرح سے آپ تمام کیلوں پہ یہ دم کر لیں، اور جب دم کر چکے ہیں تو پھر کیلوں کو اکٹھا کر لینا اور 11 بار درود ابراہیمی کو پھر سے آپ نے پڑھ لینا۔ پڑھنے کے بعد ان کیلوں کو پھر سے دم کر لیں۔ اب یہ آپ کے کیل تیار ہو گئے، اب ان کو ہم نے گھر میں نصب کرنا ہے، لگانا ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی ہتھوڑی کے ساتھ نہ لگایا جائے۔ اگر ہتھوڑی کے ساتھ آپ لگائیں گے تو اس کے ضائع ہو جانے کا، اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور ایسا نہیں آپ نے کرنا، اس کو زور زبردستی نہیں لگانا۔ بہتر انداز تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ سوراخ کر لیں، کسی ڈرل مشین سے پہلے سے سوراخ کر لیں اور آرام کے ساتھ اس کیل کو وہاں پہ رکھ دیں۔ یہ تو ایک طریقہ ہے۔ مگر اگر سمجھتے ہیں آپ کی جگہ نرم ہے اور کیل آسانی کے ساتھ وہاں پہ لگایا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کیل کو بڑی چھوٹی کسی ہتھوڑی کے ساتھ یا اس طرح کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا مین گیٹ ہے، یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا گیٹ جو ہے نا وہ گھر کے وہ جو دیوار ہے اس کے درمیان میں لگا ہوا ہے، تو آپ نے پہلے دانی سائڈ سے اس کو شروع کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سائڈ پہ لگا ہے، پھر بھی آپ نے جو دانا کونا ہے نا وہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، اور وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں وہ درود پڑھ لیں۔ درود پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ آیت الکرسی اور چاروں کل ایک دفعہ آپ نے پڑھ کے تو وہاں پہ آپ نے ایک کیل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہاں پہ لگا دینا ہے۔ یہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ بیک سائڈ پہ چلے جائیں گے کہ جو گھر کے آپ کے پچھلے کونے میں جو کونا ہے وہاں پہ لگائیں گے، پھر آپ دوسرے کونے میں لگائیں گے، اسی طرح پھر آپ لاسٹ والے کونے پہ آپ اس کو لگائیں گے۔ ہاں ایک بات یہ یاد رکھنا کہ آپ نے اپنا جو گیٹ ہے، جو مین گیٹ ہے، اس کا جو چھوٹا دروازہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کھول دینا ہے، کیونکہ ہم نے ان تمام عناصر کہ جو ہمارے گھر میں ہمیں پریشانی کا باعث بن رہے تھے وہ آہستہ آہستہ باہر کی طرف نکل رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کیل لگاتے جائیں گے ویسے ویسے وہ چیزیں گھر سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ نے لاسٹ کیل لگا دیا تو پھر آپ نے دروازے کو بند کر دینا۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں کسی قسم کے کوئی شیطانی عمل ہو یا شیطانی کچھ چیزیں ہوں یا حسد بغض جو بھی ہو، وہ آپ کے گیٹ کے باہر کی حد تک تو رہے گا، لیکن گیٹ کے اندر آپ کا جو گھر ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہو جاتا ہے کہ انسان نے غد کا حصار کیسے کرنا ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو پھر جو حصار ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور اپنے گھر کو خوبصورت گھر بنائیں، جو گھر امن کا گھر ہو، جو محبت کا گھر ہو، جو پیار کا گھر ہو۔ ناظرین یاد رکھیں گھر جو ہوتے ہیں نا، وہ افتخار عارف صاحب ایک بڑے ہی معتبر شاعر ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے اتنا معتبر کر دے۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ خدایا مجھے اتنا معتبر کر دے کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ تو ناظرین افتخار عارف صاحب کے وقول وہ گھر ہمارے لیے، وہ مکان ہمارے لیے گھر ہو، اور ہم اس گھر میں بخوشی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ اس کو ضرور کریں اور اپنے گھروں کو محفوظ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔